طارق جاوید صاحب نے بہت بہت بڑے فنکار پیدا کیے اور ان کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی پاکستان کو بہت بہت بڑے نام جو ہیں وہ دیے. انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی تو ہماری جو پرنسپل تھی وہ ٹیلی ویژن کے جو جی ایم تھے ان کی مسز تھیں. یقین کریں آج بھی مجھے فخر ہے کہ میں اتنے بڑے لیجنڈس کے ساتھ میں نے کام کیا. کیا سمجھتی ہیں آج کل جو نئے فنکار آ رہے ہیں یا آپ کے بعد جو لوگ آئے ان کو یہ میسر ہو سکا جو شیبہ بٹ کو میسر ہوا؟ کلاسک بھی اور فوک بھی، لیکن کبھی سٹیجوں پہ کیا نہیں. میں تو 3 چیزوں کو سمجھتی ہوں کہ قصوروار ہے. ایک فنکار جو کرتا ہے، جس کو ایکٹنگ نہیں نہ آتی وہ یہی کام کرے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک نیوز. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی بھی محتاج نہیں ہے. پاکستان کے لیے لازوال کام کیا. پاکستان کی پہچان صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ان کنٹریز میں بھی کروائی کہ جہاں پر پاکستان کا سکہ چلا کرتا تھا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے لوگوں کو ہنسا کے، لوگوں کے رنجیدہ دلوں کو خوشیاں فراہم کر کے پاکستان کی پہچان کرائی. پاکستان کے ان تمام بڑے لیجنڈز جس میں عمر شریف صاحب ہیں، معین اختر صاحب ہیں اور بڑے بڑے نام کہ جن کا لوہا جو ہے پوری دنیا نے مانا، ان کے ساتھ انہوں نے مرکزی کردار بھی ادا کیے. اسٹیج کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، اچھا کام کیا، اچھا کام کروایا اور اچھے وقتوں کے اندر اسٹیج کو چھوڑا بھی. شیبہ بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام طارق جاوید صاحب، ان کی یہ بیوہ بھی ہیں. طارق جاوید صاحب نے بہت بہت بڑے فنکار پیدا کیے اور ان کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی پاکستان کو بہت بہت بڑے نام جو ہیں وہ دیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میں آپ کی بہت مشکور ہوں نوید رانا صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ بلایا ہے. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو. بہت بہت شکریہ. ہمارا اتنا کام نہیں ہے، آپ کا کام بہت زیادہ ہے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے سینئر آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں انٹرویو دے دیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی بھی ہے. شیبہ جی، سوالات تو بہت سارے ہیں، عوام سننا بھی چاہتی ہے. آپ کو بلانے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان فنکاروں کی فہرست میں ہیں جو بڑی بے باک، ٹو دی پوائنٹ اور سچ بولنے کی عادی ہیں. کچھ سوالات میں کرنا چاہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، آپ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہمارے ساتھ ضرور کریں گی. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کی طرف ہی آتے ہیں، کام کا آغاز کب کیا اور کیسا رہا سفر؟ جی، میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی تو ہماری جو پرنسپل تھی وہ ٹیلی ویژن کے جو جی ایم تھے ان کی مسز تھیں. تو ہمیں بچوں کو وہ لے کے جاتی تھی پی ٹی وی. ٹھیک ہے. پھر نئی پرانی ایک کہانی سے منیزہ ہاشمی صاحبہ، فیض احمد فیض کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور روحی جاز صاحبہ. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں. ان کے ساتھ میرے کام کا آغاز ہوا. پھر آرٹس کونسل میں جاتی تھی، لاہور آرٹس کونسل میں، وہاں پہ ٹریننگ حاصل کرتی تھی کلاسک اینڈ فوک ڈانسز، مہاراج غلام حسین کتھک. تو اسی دوران پھر مجھے اسٹیج کی ایک نامور ہدایت کارہ، میں ان کی بہت ہمیشہ رسپیکٹ کرتی رہوں گی، چلی گئی اللہ میاں کے پاس، ناہید خانم صاحبہ. انہوں نے مجھے اسٹیج پر، انہوں نے اور جمیل بسمل، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا. تو اب دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کن کن لوگوں کا ایک سکور ہے جن کا بہت بڑا انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو پھر آپ کے سامنے ہوں. میں آج تک انہی سے تعلیم حاصل کی، ان سے سیکھا، اور تمیز، تمدن اور جانکاری. تو فنکار جب تک اس کو کافی چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ فنکار، میں اسے سمجھتی ہوں کہ وہ ادھورا ہی ہوتا ہے. ملک پاکستان، بلکہ میں کہوں گا کہ اس دنیا کے بڑے فنکاروں کے ساتھ آپ نے، جن میں عمر شریف صاحب سر فہرست، معین اختر صاحب سر فہرست، سہیل احمد، امان اللہ، ان سب کے ساتھ آپ نے کام کیا. کیسا محسوس ہوا اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کر کے؟ یقین کریں آج بھی مجھے فخر ہے کہ میں اتنے بڑے لیجنڈس کے ساتھ میں نے کام کیا. البیلا صاحب کے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے، اور عمر شریف، معین صاحب، معین اختر صاحب، سہیل احمد صاحب، ون اینڈ اونلی سہیل احمد. ہی از ایدی آف آر شوبز، ریئلی. ان کے ساتھ کام کیا. تو آپ دیکھیں نا میرے ساتھ کن کن لوگوں کا ساتھ تھا. تو آج بھی میں ول پار میرے اندر ہے، ایک کرنٹ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کام کا ہی سوچتی ہوں. کیا سمجھتی ہیں آج کل جو نئے فنکار آ رہے ہیں
یا آپ کے بعد جو لوگ آئے ان کو یہ میسر ہو سکا جو شیبا بٹ کو میسر ہوا؟ جی یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. یہ جو اب ٹینیور جا رہا ہے اس میں پرانے بھی ہیں اور کچھ نئے بھی آئے ہیں. اچھا میں دیکھیں نا ہر قسم کی فنکار ہیں جن کو منور سعید صاحب آپ نے نام سنا ہے, بہت بڑا نام ہماری ٹریڈ کا. میں نے ان سے کراچی میں پوچھا تھا سر یہ فنکاروں کے بارے میں کچھ بتائیے. ان کا 2 قسم کے فنکار ہوتے ہیں, خود ساختہ اور بے ساختہ. ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر خود ساختہ بھی ہیں اور بے ساختہ بھی ہیں. جو بے ساختہ ہیں وہ ہمیشہ امر رہیں گے, جو خود ساختہ ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں, بس یہ فرق ہے. تو میں ان کو کیا کہوں, بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فنکار اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. ایسا کام نہ کریں جو کل کو آپ کی اولاد پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں. وہی بات ہو گئی نا کہ 2 قسم کے فنکار ہیں, جو جن کو قدرت بناتی ہے اور جو خود اپنے آپ کو فنکار بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل گڈ. اچھا شیبا جی مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ نے بڑے بڑے لیجنڈ سے سیکھا پھر آگے آئیں, جن میں مہاراج کتھک کا آپ نے ذکر کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پہچان صرف تھی نہیں, ان کا کام بولتا تھا. جی آپ نے ان سے ڈانس سیکھا. جی آج کا ڈانس, اور کیسی بات ہے کہ میں نے ان سے ڈانس سیکھا, کلاسک بھی اور فوک بھی, لیکن کبھی سٹیجوں پہ کیا نہیں. ٹھیک ہے, چند فلمیں جن میں ڈانس کا موقع ملا, اچھے ڈانس کا. ڈانس کے میں خلاف نہیں ہوں, ڈانس جو ہے نا اذا کی شاعری ہے, اور اگر خوبصورتی سے پیش کیا جائے اپنے ملک کی گانے, چاروں صوبوں کے ڈانس ہو گئے. لیکن جو دوسرے ڈانس ہے نا جس کی وجہ سے ہمارا تھیٹر متزلزل ہوا, وہ تو اچھی بات نہیں تھی. وہ تو ایسے گانے ہیں لوگوں نے کیے کہ ان کو انگریز بھی اپنے چینل پہ نہ چلائے, ایسا بھی ہوا ہے. اتنے واہیات. لیکن اب شکر الحمدللہ کہ ہماری جو کلچر کی منسٹر ہیں, بے حرمتی کر دی, جو اب ہماری کلچر منسٹر اب آئی ہیں, ان کی وجہ سے انہوں نے جھاڑو خوب جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ سٹیج پہ سے وہ گندگی جو ہے نا وہ ہٹا دی ہے. لیکن اللہ کرے وہ قائم رہے. نہیں ہو تو اب بھی رہا ہے, ہو تو رہا ہے, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. میں تو 3 چیزوں کو سمجھتی ہوں کہ قصوروار ہیں. ایک فنکار جو کرتا ہے, جس کو ایکٹنگ نہیں نہ آتی, وہ یہی کام کرے گا. دیکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہے. اسی طرح جو فنکار اچھا ہے وہ کبھی غلط اداکاری, غلط جملے وہ بول ہی نہیں سکتا. اب میں ان کو نہیں کہہ رہی غلط ہے, یہ اچھے خاصی عمروں کے ہیں, اور عورتیں بھی بال بچے دار ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کل ان کے بچے جب جوان ہوں گے تو وہ مطلب محلے دار یا لوگ یا جہاں ان کی شادیاں ہوں گی, ان کی امی کا ریکارڈ کیا دکھائیں گے. مطلب وہ یہ بات نہیں سوچتے, گاڑی کوٹھی آ گئی, لیکن وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عزت, اور کرنسی پہ بھی لکھا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. اب میں ہی سوچتی ہوں ایسی باتیں, وہ تو نہیں نا سوچتے جن کو پیسہ چاہیے. تو ٹھیک ہے لگے ہیں وہ, لیکن پلیز پاکستان کا خیال کریں, اپنے ملک کا خیال کریں. ڈانس کریں ضرور, اچھا ڈانس کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اچھے جملے بولیں. اب معین صاحب پوری دنیا میں امر رہیں گے کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے. مجھے بتایا نا جنہوں نے غلط جملے بولے ہیں, کیا تاریخ میں ان کا نام لیا جائے گا؟ بس اتنا سا فرق ہے. میں دیکھتا ہوں معین اختر صاحب کے جو کہ انور مقصود صاحب کے ساتھ جو ان کے پروگرامز تھے, اچھا وہ آج بھی دیکھیں نا تو اس سے دیکھنے کو یعنی کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, وہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ایک کامیڈی وہ ہے, دوسری کامیڈی تھیٹر کی ہے کہ میرے خیال میں ہم یوں کر کے لگاتے ہیں اور ہمیں سننے کا موقع نہیں ملتا, یعنی کہ لگاتے ہی کوئی نہ کوئی ایسے جملہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں مجبوراً ہٹانا پڑتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو کیا گیا, یہ کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں زوم آئینی گفتگو, ڈبل میننگ گفتگو ہر دور میں ہی ہوئی ہے, لیکن اس کی کوئی کیٹیگری رہی ہے, اس کا کوئی سٹائل رہا ہے. اب تو سیدھا تیری تیری مانو جو تیری. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ملازم کھڑا ہے یا کوئی دوسرا بندہ وہ دوسرے کے لیے کہہ رہا ہے اے تے انج دا ایک واری, بھائی تمہیں کیسے پتا یہ ایک واری کتنے گیا؟ یا وہ جو خیالی خاکے کھینچتے جس میں غلط جملہ, ایک ڈانسر آئی ہے وہ پولیس والی کا رول کر رہی ہے یا کوئی ڈاکٹر کا, اس نے آتے ہی 2 جملے بولنے کے بعد پھر اپنا ڈانس دکھایا, تگڑدم کیا ہے, اور ایسا تگڑدم کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ڈانس کے زمرے میں نہیں, اور لوگ دیکھنے گئے. دیکھیں نا یہ ایک چیز آپ نے کبھی دیکھی نہیں.
پھر جب آپ اس کو لاتے ہو مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. لوگوں کے گھروں میں ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں دوپٹہ سر میں, وہ انہوں نے ایسی عورت دیکھی نہیں, ہاں وہ کشش بڑھ گئی کہ پیسے خرچو اور قریب سے دیکھو عورت کر کیا رہی ہے. پھر یہ جب سلسلہ شروع ہوا, پھر اصل جو چکر ہے وہ ہے یہ نوٹوں کے چکر میں, دولت کمانے کے چکر میں انسان بری طرح جو ہے نا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہمارے تو بعد میں گرے گا نا. وہ ہر سٹیج پہ بندہ گیا ہے جس سے بہت پیسہ آیا ہے تو پھر وہ اس کام کو عروج ملا, بس پیسوں کے لیے سب کچھ ہوا میری نظر میں. ٹھیک ہے. اور جس نے نہیں کیا وہ ہماری طرح کھڈے لائن لگ گیا. ہاں کھڈے لائن لگ گیا. لیکن میرے خیال میں کوئی بات نہیں کہ آپ کھڈے لائن لگی ہیں کبھی نہیں. کیونکہ شیبا بٹ کا جو نام ہے وہ امر تھا, اور آئی تھنک نہیں بلکہ انشاءاللہ وہ امر رہے گا, کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہی آپ کی پہچان رانا ہوتی صاحب, ہے. میں میوزیکل شوز آرگنائز کرتی ہوں, میں ڈبنگس بھی کرتی رہی ہوں فلموں کی, ٹھیک ہے. پھر میں کبھی کوئی کام ہی آ جاتا, کراچی جاتی ہوں, وہاں پہ ڈرامے کر کے آتی ہوں. میرا کام الحمدللہ اس کو فرق نہیں پڑا, بلکہ اور گروتھ ہوئی ہے اچھے کام کر کے.